جی صاحب، ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ لوگوں میں بعض دفعہ اوہام ہوتے ہیں، یعنی وہم کے طور پہ کہہ لیں یا اغلاط العوام کہہ لیں، کہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ کلپ سنا کہ کھڑے ہو کے کنگھی کریں گے تو قرض چڑھے گا اور بیٹھ کے کریں گے تو قرض اترے گا. اسی طرح کہتے ہیں مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، جھاڑو نہیں دینا چاہیے. تو ان چیزوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری ایسے ہی فضول چیزیں ہیں. اس طرح کی جتنی چیزیں نا، اصل میں انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی نا غلط کام کی جسٹیفیکیشن اس کو چاہیے ہوتی ہے. انسان میں سے، ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، لیکن دل سے اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ریڈی والے کے ساتھ، کسی دکاندار کے ساتھ صبح صبح بحث کریں نا کہ بھائی یہ چیز آپ 3000 کی دے رہے ہیں، 2500 کی دے دیں، تو دکاندار فٹ سے یہ کہتا ہے کہ یار آپ میرے پہلے کہا کہ آپ بحث کر رہے ہیں، میرا پورا دن خراب گزرے گا. کہتے ہیں نا دکاندار. کالی بلی آگے سے گزر گئی، اور کنگھی اس ٹائم کرنی ہے، اور جھاڑو اس ٹائم، وغیرہ وغیرہ جتنی باتیں. اب اصل کرنے کا کام یہ تھا کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ سوچتا کہ یار میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں نے آج کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں دبایا، کوئی حرام تو نہیں کھایا، والدین کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی، بیوی پہ ظلم تو نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں. ایک چیزوں کو سوچنے کا یہ زاویہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ اس زاویے سے سوچیں گے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ میں گناہ گار ہوں. یہی نتیجہ نکلے گا نا. جب آپ کہیں گے یار میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس وجہ سے نحوست آئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. اس کے لیے انسان فطری طور پہ تیار نہیں ہوتا. تو وہ کیا کہتا ہے، کالی بلی آگے سے گزری تھی اس لیے نحوست آئی، اور رات کے وقت میں نے جھاڑو دی تھی اس وجہ سے نحوست آئی. تو یہ جو ہم بلی پر اور جھاڑو پر اور کنگھی پر اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد ان چیزوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو کسی پر اگر کوئی برائی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو اپنے حقیقی اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ آج اگر مجھ پہ یہ برائی آئی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے آیا. تو اللہ کے فرمان تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے نحوست آئی ہے، جس کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو ہم چونکہ ان چیزوں پہ، اور شارٹ کٹ ہر آدمی کو چاہیے، ہم لوگوں کا مزاج ہے شارٹ کٹ کا، تو بس شارٹ کٹ کر کے کسی بھی چیز پہ ڈال دیں. آپ کے پاس کوئی آئے گا نا، آپ اس کو بتائیں کہ اس چیز کا، جیسے مفتی صاحب تعویذ دے دیں، دم کر دیں، تو ایک یہ کہ آپ اس کو بتائیں. ایسے لوگ آتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ ہے 30 سال عمر ہو گئی، نماز نہیں پڑھتا، تو تعویذ دے دیں تاکہ وہ نمازی بن جائے. دم کر دیں، کسی کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان کو 30 سال میں کتنی دفعہ نماز کی تلقین کی ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کی، میں نے تو ابھی چلہ لگایا ہے تو اللہ نے میری زندگی تبدیل کی ہے، تو مجھے بھی. تو میں نے کہا آپ کی زندگی تبدیل ہوئی ہے نا، ابھی اس کی تو نہیں ہوئی. 30 سال آپ نے ایسے گزارے، اب 30 سال اس کو دعوت دیں. پھر 30 سال بعد جب 60 سال کے ہو جائیں پھر میرے پاس آنا، پھر میں آپ کو تعویذ دوں گا، وہ خود ہی نماز پڑھنے لگ جائے گا. میرا کزن کہہ رہا تھا کہ سگریٹ چھوڑنی ہے، میں نے کوئی دعا بتا دو. تو وہ کہتے ہیں سستی کا علاج چستی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری نظریں نیچے نہیں ہوتی، بد نظری کرتے ہیں، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ کیسے نظر نیچی کریں. تو وہ فرماتے تھے کہ جس قوت سے اس کو اوپر اٹھایا اسی قوت سے اس کو نیچے کر دیں. یہی طریقہ ہے اس کا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ جو ہم چیزیں دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے. تو ضرورت اس چیز کی کہ اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اس کا اعتراف کریں، اس کو ٹھیک کریں، خود بخود نحوست ختم ہو جائے گی.